وہاں پولیس کو کچھ انفارمیشن ملی کہ یہاں پر کوئی کیفے ہے، اس کیفے میں جو بچیاں اس علاقہ میں پڑھتی ہیں اور جو بچے پڑھتے ہیں وہ گھر سے تو تعلیم کے نام سے نکلتے ہیں، لیکن تعلیم کے بہانے وہ گناہوں میں بھی وہ لوگ سوچتے ہیں۔ اس میں قصور کس کا ہے؟ میری نظر میں بچوں کا کوئی قصور نہیں، میں اپنی نظر نہیں کہہ رہا، میں شریعت کی نظر کہہ رہا ہوں۔ بچیوں کا قصور اگر ہے تو پہلا قصور ماں باپ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَى الْأَخِيرِ صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، مجھے یہاں ایک مدت ہو گئی آپ کی خدمت میں حاضری دیتے دیتے، اور جمعے کا دن جب بھی آتا ہے تو اس سے پہلے ذہن میں ایک مسئلہ فطری طور پر شروع ہو جاتا ہے کہ کل کے خطاب کے لیے، گفتگو کے لیے کس مضمون کا انتخاب کیا جائے۔ اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے مضامین کا انتخاب ہو، سبجیکٹ کا انتخاب ہو، پھر اس پر کچھ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد کر دیتے ہیں، اور وہ ایک سبق آپ کی خدمت میں ہم سنا دیتے ہیں۔ لیکن بہت کم موقع ایسے آئے کہ جب مجھے کافی محنت کرنی پڑی کہ کیا مضمون لیا جائے۔ انہیں کم مواقعوں میں سے آج کا دن بھی میرے سامنے ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ مجھے دعاؤں سے نوازتے ہیں، اور آپ کی دعاؤں کے برکت سے اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں، اور یہ امتحان بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن آج آپ کی دعاؤں کی مجھے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ میں فیصلہ کر نہیں پا رہا ہوں کہ بات کہاں سے شروع کروں، اس لیے کہ جو بھی ایک واقعہ پیش آیا، آپ حضرات کی نظروں سے ہو سکتا ہو گزرا بھی ہو، 3-4 روز پرانی بات ہے، اور مجھے تو اس واقعے کو سناتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ میرے پاس صحیح معنوں میں الفاظ نہیں ہے کہ میں وہ کیسے ادا کروں، کہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ میں واقعہ سناؤں بہتر ہے کہ نام لے لوں؟ مظفر نگر کا ایک واقعہ پیش آیا، آپ حضرات بھی ہو سکتا ہو سوشل میڈیا پر دیکھا بھی ہو، کہ ایک علاقہ ہے وہاں سول لائن کا، اور وہاں پر جیسے ہر شہر میں ایک نئی روایت یہ آئی ہے کہ وہ کوچنگ کا ایک نیا نظام شروع ہوا ہے، تو وہاں بھی کوچنگ کا ایک نظام چل رہا ہے۔ بہت سی کوچنگ سینٹر وہاں پر ہیں، لائبریریز ہیں۔
وہاں بہت سے بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں، اس میں مسلمان بچے بھی پڑھتے ہیں اور بچیاں پڑھتی ہیں۔ اس پورے واقعے کی بھی باضابطہ تصدیق تو نہیں ہو پائی ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، نام ہی کافی ہوتا ہے۔ چنانچہ وہاں پولیس کو کچھ انفارمیشن ملی کہ یہاں پر کوئی کیفے ہے، اس کیفے میں جو بچیاں اس علاقے میں پڑھتی ہیں اور جو بچے پڑھتے ہیں وہ گھر سے تو تعلیم کے نام سے نکلتے ہیں، لیکن تعلیم کے بہانے وہ گناہوں میں بھی ملوث ہوتے ہیں۔ وہ ویڈیوز میں نے بھی دیکھی، خبر تو اس میں الگ الگ ہے، کوئی کہہ رہا 40 بچیاں تھیں، 45 بچیاں تھیں، اور ایک کو چھوڑ کر سب مسلمان تھے، اور اتنے ہی بچے پکڑے گئے، اس میں ایک کو چھوڑ کر سب غیر مسلم تھے۔ اب یہ صحیح فیگر تو ہم نہیں جانتے، لیکن ویڈیوز میں یہ چیز دیکھنے کو ملے کہ کچھ نقاب پوش بچیاں بھی اس میں ہیں، بتا رہی ہیں 40 رہی ہو یا 4 رہی ہو۔ ہم آخر کہاں پہنچ گئے؟ یہ امت، یہ ہماری عظیم تاریخ، ہماری قدریں، ہماری روایتیں، اس میں قصور کس کا ہے؟ میری نظر میں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، میں اپنی نظر نہیں کہہ رہا، میں شریعت کی نظر کہہ رہا ہوں۔ بچیوں کا قصور اگر ہے تو بات کا ہے، پہلا قصور ماں باپ کا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ یہ ہمارے بھیجے میں یہ بات آخر کیوں نہیں گھستی ہے کہ جس مالک نے ہم کو بنایا ہے، ہم کو مطلب مرد کو، ہم کو مطلب عورت، آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں مجھے آپ جانتے ہیں، لیکن بالا بالا تھوڑا بہت جانتے ہوں۔ اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے، میرے باپ بھی نہیں ہے، میری ماں بھی نہیں ہے، میری بیوی بھی نہیں ہے، میرے بچے بھی نہیں ہیں، میرے دوست بھی نہیں ہیں جو مجھ کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، کوئی نہیں۔ میں کیا ہوں یہ میں جانتا ہوں۔ میری سرشت میں، میری فطرت میں مجھے اللہ نے 2 چیزوں سے بنایا ہے۔ اس میں ایک دنیا کا عنصر شامل ہے، ایک اوپر کا آخرت کا۔ دنیا کے عنصر کو مٹی کہتے ہیں اور اوپر کے عنصر کو روح کہتے ہیں۔ دنیا کے عنصر میں اللہ نے نیچر میں، فطرت میں خرابی رکھی ہے۔ ہمارے نیچر میں برائی ہے، لیکن جب یہ دونوں مل جاتے ہیں، پھر جب روح کا غلبہ آتا ہے تب جا کر ہم نیک بنتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں تو نہیں دے سکتا کیونکہ مضمون بہت لمبا ہو جائے گا کہ میں نیچر پر پہلے بحث کروں، آپ سے گفتگو کروں۔ یہ جو مثالیں دے سکتا ہوں میں آپ کے سامنے، جو چیزیں بھی زمین سے غلے کی شکل میں اللہ تعالیٰ ہم کو دیتے ہیں، مثال کے طور پر شام کو ہمارے یہاں صبح دودھ آیا، دودھ والے دودھ دے گئے، ہم فوری طور پر کیا کام کرتے ہیں؟ یا تو بچوں سے کہتے ہیں کہ اس کو گرم کر لو، کیوں گرم کرنے کی جلدی رکھا رہنے دو، کیا ہو جائے گا؟ نہیں، ہم کو معلوم ہے یہ رکھا رہے گا تو پھٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ کھانا شام کا بچا، یہ نیچر ہے، شام کا کھانا اگر بچا تو رکھا رہنے دو، نہیں فریج میں رکھو جا کر۔ کیوں بھائی فریج میں کیوں رکھ رہے ہو؟ نہیں، اگر ایسے ہی رکھ دو گے تو اپنے آپ خراب ہو جائے گا۔ ایک بچہ ہے دنیا میں پیدا ہوا، ہم اپنا جسم گندا نہیں کرتے،
لیکن اپنے آپ داڑھی کے بال، ناخن، چہرہ وغیرہ، پھر مجھے اس پر محنت کرنی پڑتی ہے ہر ہفتے۔ صبح ہم نکلتے ہیں تو اپنے جسم کو بچا کر کے نکلتے ہیں، نہا کر کے، غسل کر کے، کہیں بیٹھتے ہیں تو پہلے زمین کو صاف کرتے ہیں، ڈسٹ سے بچاتے ہیں، لیکن شام تک جب گھر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کپڑے بھی گندے ہو چکے ہیں، ہم بھی گندے ہو چکے ہیں۔ یہ میں نے مختصر سے آپ کے سامنے خاکہ رکھا۔ چنانچہ اگر اس کو نیک بنانا ہے، بہتر بنانا ہے، تو اب اس پر محنت کرنی پڑے گی۔ ایک سمپل سا اصول ہے، یہ کپڑا جو میں پہن کے آیا ہوں جو بہت چمک رہا ہے، اس پر بڑی محنت ہوئی تب چمک آئی ہے۔ پہلے اس کو رگڑا گیا ہے، پھر اس کو دھوپ کی تپش میں سکھایا گیا ہے، پھر پریس کی تپش میں اس کو جلایا گیا ہے، پھر اس کو کاغذ میں کور کر کے رکھا گیا ہے، تو جا کے اس میں رونق آئی ہے۔ ایسی رونق نہیں آتی۔ اسی طریقے کے ایک انسان ہے، اگر اس کو گناہوں سے بچانا ہے تو اس پر محنت کرنی ہے، نظر رکھنی ہے، ٹوکنا ہے، تنبیہ کرنی ہے، اور پھر کیسے کرنی؟ ویسے کرنی ہے جیسے اس کے بنانے والے نے بتایا ہے۔ اس لیے کہ جیسے میں نے بتایا کہ مجھ سے زیادہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا، لیکن ایک ذات ہے جو مجھ سے زیادہ جانتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ تو اتنا جانتی جو میں بھی نہیں جانتا۔ وہ آج کا جانتی ہے، کل کا جانتی ہے، 20 سال کا اور 100 سال کا اور 1000 سال، لاکھوں کروڑ سال تک، آگے تک جانتی ہے۔ تو بہتر یہ کہ اس نے مشین بنائی ہے، اس میں کیا پلس ہے کیا مائنس ہے اس کو معلوم ہے، اس لیے اس نے جو مشین چلانے کے اصول بتائے ہیں انہی اصولوں پر عمل کرو تو انشاءاللہ یہ مشین صحیح چلے گی۔ اور اگر بیچ میں اپنا دماغ لگایا تو مشین خراب ہو جائے گی۔ دنیا میں کوئی انسان، میں چیلنج سے کہتا ہوں، جس کو اپنی عقل پر بڑا ناز ہو، جس کو ناز نہیں بلکہ آگے تکبر اپنی عقل پر ہو، جب اس کی عمر 70 سال کی 80 سال کی ہو جائے، اس سے بیٹھ کر تنہائی میں پوچھو کہ زندگی میں انسان کے ایسے مرحلے آتے ہیں جب انسان کو فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ تعلیم کا مرحلہ، شادی کا مسئلہ، کاروبار کا مسئلہ، روزگار کا مسئلہ، رہائش کا مسئلہ، رشتے کا مسئلہ، پھر بچوں کی زندگی کا مسئلہ۔ تو اب یہ بتاؤ، تم زندگی میں بہت سے فیصلے تم نے لیے، فیصلے لیتے 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 یہاں تک پہنچے کہ زندگی لبے بام ہے، کیا کبھی کوئی فیصلہ غلط بھی لیا ہے؟ تو بتائے گا ایک نہیں 20 فیصلے زندگی میں ہم نے غلط لیے۔ کہ جس وقت فیصلہ لے رہا اس وقت اس کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ شاید غلط فیصلہ یا صحیح ہے۔ شادی کے بہت دنوں بعد کبھی کبھی لگتا نہیں یار وہ رشتہ زیادہ اچھا تھا، مجھ سے غلط فیصلہ ہو گیا۔ کاروبار کا جب انتخاب کرتا ہے بچہ نیا پریکٹیکل فیلڈ میں آتا ہے، تعلیم مکمل کر کے دوستوں کو دیکھتا ہے، سینئر سے مشورہ کرتا ہے، بعد میں لگتا ہے کہ نہیں یار یہ غلط فیصلہ ہو گیا، مجھے ملازمت نہیں کرنی چاہیے تھی، بزنس کرنا چاہیے تھا۔ تو جب ہم سے زندگی میں بہت سے غلط فیصلے ہو سکتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بہتری اسی میں ہے کہ اس مالک نے جو بتایا ہے وہاں اپنی عقل کا زیادہ دخل۔ چنانچہ اس نے ہم سے بتایا کہ تم کون ہو، تمہیں مٹی سے بنایا ہے، تمہاری زندگی مٹی سے، تمہاری روزی روٹی مٹی سے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا اپنی اوقات پر یا ذرا سا آ جائے اپنی اوقات پر تو فوراً سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ اوقات بھولتا ہے تو پھر وہ اپنا دماغ لگانا شروع کرتا ہے۔ میرے ایک بہنوئی ہے، ماشاءاللہ سے وہ صاحب حیثیت ہیں، کانپور میں رہتے ہیں، تو آتے رہتے ہیں لکھنؤ۔ تو جب آتے ہیں تو اپنی ان کی فیکٹری ہے وہاں، کافی بڑا اوپن ایریا بھی ہے، تو وہاں سے کبھی سبزی، کبھی وہاں سے کھیرے، کبھی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لیتے آتے ہیں۔ ہم لوگ انتظار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھیا آ رہے ہیں وہاں سے سبزی لیتے آنا۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کہ اس میں جو ذائقہ ہے، اس میں جو خوشبو ہے، وہاں کی دھنیا میں، وہاں کی ہری پتی میں، سالن میں ڈال دیجئے تو جو بازار سے دھنیا لاتے ہیں اس میں خوشبو ہے ہی نہیں۔
تو ہم نے پوچھا کہ یہ خوشبو کیوں ہوتی تمہاری اس میں؟ تو اس نے کہا کہ اس میں خوشبو کوئی نے بتایا اس وجہ سے ہوتی، ذائقہ اس وجہ سے ہے کہ ہم کوئی کھیتی تو کرتے نہیں، تو زمین تھوڑی بہت پڑی اسی میں کروا لیتے ہیں، لیکن اس میں ہم یوریا نہیں ڈالتے ہیں، ڈائریکٹ گوبر ڈالتے ہیں۔ گوبر کیا ہے؟ غلاظت ہے، ایک گندی چیز کا بدلا ہوا نام ہے۔ وہ انسان کو ہو تو بھی گوبر ہے، بلکہ اس کو دوسرا نام دے دیتے ہیں، جانور کو ہو تو گوبر ہے، اس کو گوبر کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس گوبر اور اس مٹی سے جب دانہ ملتا ہے تو اس میں ذائقہ آتا ہے، تو تم کہاں سے آئے اور تمہاری روزی کہاں سے آ رہی ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھا کرو۔ انسان خالی سوچے تو تب اس کا دماغ قابو میں آتا ہے، پھر اپنی عقل کم استعمال کرتا ہے تو خدا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو جانتے ہیں کہاں کہاں بہکے گا، شیطان کہاں کہاں سے بہکائے گا اس کو، چنانچہ اللہ نے دستور دیا۔ اور یاد رکھیے گا قرآن مجید کا نظام عجیب و غریب ہے۔ نماز کے مسائل بہت کم، روزے کے مسائل بہت کم، حج کے یعنی جو احکامات ہیں جن کو ہم عبادات سے تصور کرتے ہیں، صرف عبادات کا دائرہ بہت بڑا ہے، ان کے احکامات بہت کم، لیکن عورتوں کی زندگی کا تذکرہ، معاشرت، سوسائٹی، سماج، معاملات، اس کا تفصیلی ذکر قرآن مجید میں۔ بہت پہلے میں نے بتلایا تھا کہ لین دین کا جو مسئلہ ہمارے یہاں، مجھے خیر اس پر لین دین پر بات نہیں کرنی ورنہ مضمون مکس ہوتے چلے جائیں گے، لیکن خالی عرض کر دوں قرآن کی جو سب سے بڑی آیت ہے پورے ایک صفحے کی، جو سب سے بڑی سورت ہے سورہ بقرہ، 2.5 پارے کی تقریباً، اور اس میں قرآن کی جو سب سے بڑی آیت ہے پوری 15 سطر کی، ایک صفحے کی، وہ معاملات کے سلسلے میں، وہ عبادات کے سلسلے میں نہیں، لین دین کے سلسلے میں۔ ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجل مسمى یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اے لوگوں جب آپس میں قرض لو، وغیرہ وغیرہ اس کی چیزیں۔ تو ایسے عورتوں کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے باضابطہ 3 صورتیں اتاری ہیں، ان کا نیچر کیا ہے، ان کی فطرت کیا ہے، اور یوں ضمنی طور پر تو بہت سی صورتوں میں ذکر ہے، لیکن باضابطہ 3 مشہور صورتیں ہیں، اس میں عورتوں سے اللہ نے بات کی، اور ایک صورت کا نام ہی عورت ہے، سورہ نساء، 1.5 پارے کی صورت ہے۔ اسی لیے بہرکیف مضمون پھیلتا جا رہا ہے۔ میں عرض کر دوں قرآن میں سب سے پہلے سورہ بقرہ رکھی اللہ نے، کہ سب سے پہلے جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں یہود، ان سے بات کی اللہ نے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران رکھی، آل عمران میں اللہ نے عیسائیوں سے بات کری، ان کی تاریخ بتائی، ان پر اللہ نے اپنے احسانات بتلائے۔ اور سورہ بقرہ سورہ آل عمران کے بعد جو ڈائریکٹ اللہ نے صورت رکھی وہ عورتوں کی صورت رکھی، اس لیے کہ سماج کی تعمیر، سماج کی اصلاح، آنے والی نسلوں کی تعمیر، ان کی اصلاح جس سماج کے ایک اہم پارٹ کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس وہیں سے سماج کا تذکرہ شروع کیا اللہ ہے۔ سورہ نساء میں عورتوں سے بات کری، سورہ نور 18ویں پارے میں وہاں اللہ نے عورتوں سے بات کری، سورہ احزاب میں اللہ نے عورتوں سے بات کری، اور اللہ کا نظام عجیب و غریب ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ان کو آنکھ بند کر کے مان لو، بس یہی ان مسائل کا حل ہے اور کوئی حل نہیں ہے، یہی حل آخری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے دوسرا کام یہ کیا، زیادہ تر گفتگو مردوں سے کی، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، عورتوں سے گفتگو اللہ نے بہت کم کی، لیکن جہاں جہاں حالات نازک پڑے وہاں اللہ نے عورتوں سے الگ بات کری، اور خاص طور پر جب مسئلہ آیا زنا کا تو اللہ نے مردوں سے الگ بات کری، عورتوں سے الگ بات کری۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے پیغمبر مومنین سے کہیے جب چلیں تو نظریں نیچی کر کے چلیں، اور اپنی عصمت، اپنی عزت، اپنی آبرو کی حفاظت کریں۔ مردوں سے بات کر لی تھی، کام ہو گیا تھا؟ نہیں، عورتوں سے الگ کہا فوراً، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور عورتوں کو بھی کہیے خاص طور پر نظروں کو نیچی رکھے، پہلے نظر کو نیچی رکھو، اس کے بعد اللہ کرے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ،
اپنی عزتوں کی عصمتوں کی حفاظت کرو. ڈائریکٹ اللہ نے اپنی عزتوں کی حفاظت تذکرہ نہیں کیا یہاں پر, اور جگہوں پر معاملہ دوسرا ہے. نظر سے بات شروع کریں, اس لیے کہ نظر سے وہاں تک پہنچتا ہے. زنا سے انسان تب بچتا ہے جب پہلے پردے میں آ جائے. ہم سوچیں کہ بچی کو آزاد چھوڑ دیں گے اور بچی ہماری زنا سے بچ جائے گی, مشکل کام ہے. چنانچہ زنا سے بچانے کے لیے اسلام نے کیا کیا نظام کیے. شادی کو آسان کیا اسلام نے, اور ہم اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس سے الگ ہٹ کر کے ہمارے یہاں جتنا یاد رکھیے گا دو برابر کا ایک نظام بنایا اللہ نے. شادی کو ہم جتنا آسان کریں گے اس کے لیے ہمیں کام پہلے کرنا پڑے گا کہ زنا کو اتنا مشکل کرنا پڑے گا. زنا کو مشکل کرتے جاؤ, شادی اپنے آپ آسان ہوتی جائے گی. اور اگر ہم شادی کو مشکل کریں گے زنا آسان ہو جائے گا. اور اس دور میں یہی ہو رہا ہے. شادی بہت مشکل ہے, کبھی ہم غور نہیں کرتے. بات لڑکیوں کی آئی, ہمارا بیٹا 30 سال کا ہو رہا ہے, 35 سال کا ہو رہا ہے. اس برے ماحول میں جہاں عزت بچانی محفوظ ہے, موبائل اٹھاتا ہوں میں جمعے کے دن بھی, جمعرات کو بھی, یہ دیکھنے کے لیے کہ آج کے لیے کیا پوائنٹس لینے ہیں. گوگل کھولیے تو اس میں پہلے گندی تصویریں آتی ہیں. تو آخر جب ہم بوڑھے لوگوں کے لیے عزت بچانا مشکل ہو گیا ہے, ہمارا جوان بچہ لڑکیوں کے ساتھ جا رہا ہے, باہر جا رہا ہے, مارکیٹ میں جا رہا ہے, 30 سال کی, 32 سال کی, 35 سال کی عمر ہو گئی ہے, وہ فرشتہ نہیں ہے, وہ کیسے اپنی عزت بچائے گا. اب یہاں فتویٰ سن لیجیے آپ. ہماری ذرا سی غلطی کی وجہ سے, تاخیر کی وجہ سے اگر ہماری اولاد گناہ ہمیں ملوث ہوئی تو ہمارے اوپر بھی وہ گناہ پڑتا ہے. اسی بچوں پر نہیں پڑے گا. اگر ہم نے شادی میں دیر تاخیر کری, آخر حضور نے کہا نا کہ چند چیزیں ایسی اس میں تاخیر مت کرو. جنازہ تیار ہو جائے تو فوراً رخصت کرو, اذان ہو جائے تو نماز میں تاخیر نہ کرو, اور جب بچے یا بچیاں عمر کو پہنچ جائیں ان کی شادی میں تاخیر مت کرو. یہ تاخیر کا نتیجہ ہے کہ بچیاں اور بچے ادھر ادھر جا رہے ہیں. اور جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے شریف ہیں, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جب طوفان آتا ہے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آئینے نو سے لڑنا, طرز کوہن کرنا, منزل بہت کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. ہم کیا شریف ہوں گے؟ شرفاء کے گھرانوں کے بچے بچیاں, زمیندار گھرانوں کے بچے اور بچیاں, ترکی میں رہنے والے حفاظ کی اولادیں, لیکن جب یورپ گئی ہیں تو تیسری نسل عیسائی ہو گئی جا کر کے. ہماری کیا حیثیت ہے؟ اور جب اللہ کے رسول کے زمانے کو کہا گیا خیر القرون, سب سے بہتر زمانہ یہ ہے, آپ تصور کریے. حضور نے خود کہا سب سے اچھا زمانہ ہر اعتبار سے میرا ہے, خیر القرون قرنی. امام صاحب کا مبین ترجمے میں پڑھتے ہیں یہ. آپ لوگوں کو شاید یہ جملہ یاد ہو, حدیث کا ٹکڑا, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. کیا مطلب ہے اس کا؟ حضور نے فرمایا کہ سب سے بہتر دور ہمارا ہے جس میں میں ہوں, صحابہ ہیں, صحابیات ہیں, ایمان کے اعتبار سے, اقدار کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے سب سے بہترین دور ہمارا ہے. ہمارے بعد کون سا دور ہے؟ وہ جو مجھ سے ملا ہوا ہے, صحابہ کا دور. ثم الذین یلونہم, پھر کون سا؟ جو صحابہ کے دور سے ملے, یعنی تابعین کا دور. اب آپ بتائیے, حضور کا دور سب سے اچھا. تو ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اس میں پردے کا حکم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آج بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ہم آج آپ سے کہیں کہ بچوں کو پردہ کراؤ تو بات سمجھ میں آتی ہے. حالات خراب ہے بھائی, بے حیائی ہے, فتنے کا دور ہے, موبائل کی گندگیاں ہیں, عزت بچانا مشکل ہو رہا ہے. لیکن حضور کے دور میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اور حضور کے بعد صحابہ کے دور میں. اور کس کو کہا جا رہا ہے؟ اس جماعت سے کہا جا رہا ہے جس جماعت سے زیادہ افضل اللہ نے پیغمبروں کے بعد کوئی جماعت نہیں بنائی. حضور کا دور کس کا ہے؟ ڈائریکٹ صحابہ کا دور ہے. اور وہاں کہا جا رہا ہے قل للمؤمنات. ان مومنات میں کون ہے؟ حضور کے گھر کی بچیاں ہیں. اور ہمارے ذہنوں میں کنفیوژن نہ ہو, اس لیے ایک جگہ تو اللہ نے ڈائریکٹ قل للمؤمنات کہہ دیا, ایک جگہ اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا یا ایھا النبی, اے نبی, قل لازواجک, اپنی بیویوں سے کہو,
वबनातिक अपनी बेटियों से कहो, वनिसाइल मुमिनीन और आम औरतों से कहो, युदनीन मिन जलाबिबिहिन अपने सरों पर पर्दे रखा करें। हो सकता हो हमारे जैसे गधे को बेवकूफ को ये बात समझ में ना आई कि भैया मोमिनात की बात है, आम औरतों की बात है, पैगंबर का घराना इससे अलग है, इससे बड़ा भी हुक्म कोई देना है हमें? अल्लाह डायरेक्ट कह रहा अपनी बेटियों से, अपनी बीवियों से कहो। ये बातें सूरह अहज़ाब में है जो मैंने कहा आपसे कि 3 सूरतें अल्लाह ने उतारी हैं। खुदा के वास्ते हम बहुत शरीफ हैं, जमींदार हैं, अशराफ हैं अपनी जगह, लेकिन अगर ये हुक्म हुजूर के घर के लिए है, ये हुक्म हजरत सहाबा के लिए है, सहाबियात के लिए है, तो हम जो गुनाहों को पुलिंदा है, सांस जाती है तो गुनाह के साथ, वापस आती है तो गुनाह के साथ, जिसकी नमाजों में गुनाह के ख्याल लेते हो, घर के बाहर गंदगी, घर के अंदर गंदगी, चौराहे पर, बाजार में, सड़क पर, पार्क में, हर जगह गंदगी, जहां हर गंदगी के बीच में एक इंसान गुजर रहा है, उसको अगर अपनी बच्चियों की इज्जत बचानी है तो क्या उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, जो वाकया पेश आया है उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है, लेकिन खुदा के वास्ते हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। और सख्त फैसला ये है कि नहीं, हम इन बच्चियों को बनाने वाले ने, हम नहीं कह रहे हैं जैसे हमको हमारे बनाने वाले ने, वैसे हमारी बच्चियों को, औरतों को बनाने वाले ने जो हिदायत दी है उसी में हमारे लिए खैर पहुंचता है। हमारे समझ में आए चाहे समझ में ना आए, ठीक हम पढ़ाएंगे, हो सकता हो हम किसी कॉलेज में न भेजें उनको, हम डिस्टेंस कोर्स का सहारा लें, घर में ट्यूशन के जरिए प्राइवेट इम्तिहान करा दें, जल्दी इनकी शादी कर दें। मैं हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ आपसे, आप अगर बच्चियों को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, बिल्कुल बनाइए, लेकिन वक्त पर शादी कर दीजिए। और अगर अभी भी आपकी आंखें न खुल रही हो तो खुदा के वास्ते जाइए, जैसे लोग जाते हैं कब्रिस्तानों में आखिरत को समझने के लिए। मैं कहता हूँ कब्रिस्तानों से ज्यादा आप हॉस्पिटल में जाइए, ऐसे मैं आपसे कह रहा हूँ कॉलेजेस में जाइए, आप पार्कों में जाइए, चिड़ियाघर में जाइए, और वहां जाकर देखिए दुनिया कहां तक पहुंच चुकी है, ताकि हमारी आंखें तो खुले। हो सकता है उसके बाद हमारे समझ में आए कि नहीं, जो पैगाम अल्लाह के रसूल ने दिया था उसी में आफियत है। मेरे अजीजों, बस इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अल्लाह ताला हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए, और जो रुसवाई हुई है अल्लाह उस रुसवाई से दोबारा हमें महफूज फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।